کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 پڑھی گئی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 پر 1 کا ترجمہ: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور جس نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات، پھر اس پانی کے ذریعے سے پھلوں کو نکالا، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، اس لیے تم اللہ کے شریک مت بناؤ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ قابل احترام ماؤں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، سورۃ البقرہ کی شروع کی 20 آیتوں کی تفسیر آپ نے الحمدللہ سن لیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے، ہدایت، سیدھا راستہ ہم کو بتلا دے۔ تو اللہ نے کہا لو یہ قرآن ھدی للمتقین، اس قرآن میں ہدایت ہے، شرط یہ ہے کہ تم اپنے دل کے اندر ڈر پیدا کر لو، تقویٰ آ جائے تمہارے پاس، تو ضرور اس قرآن سے آپ کو ہدایت مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اس 20 آیتوں کے اندر تو تذکرہ ہوا تھا 3 جماعتوں کا، ایک تو متقین مومنین کا تذکرہ ہوا، نمبر 2 منافقین کا تذکرہ، نمبر 3 کفار اور مشرکین کا تذکرہ ہوا۔ مگر 20 پر 1ویں آیت میں، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خطاب ایسا کیا: یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، مطلب اب تک کے جو 3 گروپ تھے، تینوں گروپ کو کامنلی، جنرل، تینوں کو بھی ملا کے اللہ تعالیٰ یہاں بات کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے ایمان والوں نے، اے کفار نے، اے منافقین نے، بلکہ اللہ نے کہا اے لوگو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما امام المفسرین ہیں، مفسر اعظم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ اعبدوا ربکم کہے، اے لوگو عبادت کرو، تو اس کا سیدھے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے لوگو اللہ کو مانو، اے لوگوں اللہ کے وجود کو مانو، اللہ ایک ہے اس بات کو مانو۔ تو توحید ہی عموماً اس سے مراد ہے۔ توحید میں بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہے سب سے پہلے توحید اعتقادی، اللہ کو ایک جاننا ماننا، نمبر 2 توحید عملی ہے کہ ہماری عبادتیں، ہماری مدد طلبی، ساری چیزیں صرف اللہ سے ہونا، اللہ کے علاوہ کسی کے در میں ہمارا سر نہیں جھکنا ہے، کسی اور سے ہمارا مطالبہ نہیں ہونا ہے۔ خیر، عقائد آپ کو پتہ ہے کہ 3 عقیدوں میں 3 عقیدے بہت اہم ہیں، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 ہے آخرت، قیامت۔ یہاں آج جو آیتیں پڑھی جائے گی، بلکہ اس رکوع کے اندر آنے والی آیتوں میں ان تینوں کا بھی تذکرہ ہے۔ چنانچہ اعبدوا ربکم میں اللہ نے توحید کا ذکر کیا، اس کے بعد آنے والی آیتوں میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ
جو آیت نمبر 20/3 ہے، 20/3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسالت کا تذکرہ کیا، تو اس کے بعد آنے والی آیتوں میں فاتقوا النار وبشر الذین آمنوا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عقیدے سے متعلق ذکر کیا ہے۔ آپ کو ایک بات سمجھاتا چلوں، عموماً جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، حضرت ہود، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہم الصلاۃ والسلام، سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب دعوت دیتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، تو وہ بلاتے تھے یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم۔ مگر آپ اندازہ تو دیکھو، صرف اور صرف ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہی یہ خطاب کرتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگوں۔ پتہ چلا ہمارے نبی کو جو شریعت ملی ہے، جو اسلام ملا ہے، ہمارے نبی کی جو رسالت ہے، یہ بالکل عام ہے۔ رسالت کے عام ہونے، اسلام کے انٹرنیشنل لیول میں نہیں کا پورے عالم کے لیے، کسی کنٹری کو چھوڑے بغیر، کسی حصے کو چھوڑے بغیر، سارے مذہب والے، سارے علاقے والے، قیامت تک کے ہر زمانے کے لیے آیا ہوا مذہب ہے اسلام۔ اسی لیے یہاں آیا ہے یا ایھا الناس۔ دوسرے انبیاء کا تذکرہ جب آیا، وہاں آیا ہے یا قومی، یا قومی۔ ایک اور بات بھی یہاں ہم کو سمجھ لینی چاہیے کہ عموماً ایسا ہوتا، 100% نہیں، عموماً ایسا ہوتا، یا ایھا الذین آمنوا کر کے آیت اگر شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صورت مدنی ہے، وہ آیت مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی، اس لیے اے ایمان والو بول کے بولا گیا۔ اور اگر یا ایھا الناس کر کے آئے تو اس کا عام طور پر یعنی 90% مطلب یہ ہوتا ہے، 80% مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی ہے، وہ آیت مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اس کا الٹا بھی ہو گیا، جیسا کہ یہی ہمارے پاس یہ آیت ہے یا ایھا الناس، سورہ بقرہ مدنی ہے، یہ آیت بھی مدنی ہے۔ یہاں اس آیت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا، اے لوگوں تم کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ دعویٰ، ایک دعوت، اس دعوت پر اللہ تعالیٰ نے دلیل اور پروف بھی فراہم کر دی۔ کیوں؟ ربکم، کیونکہ وہ تمہارا رب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ یہ میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے ہم کو کوئی بات بتلائے تو اس کو تذکیر بآلاء اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنی نعمتوں کے ذریعے سے ہم کو یاد دلانا۔ تو یہاں لفظ آیا ہے اعبدوا ربکم، حالانکہ اللہ ایسے بھی بول سکتا تھا اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا الرحمن، اے لوگو تم رحمان کی، رحیم کی، نہیں بولا اللہ نے کہا ربکم، کیونکہ مفسرین نے لکھا ہے رب کا معنی جو سمجھ گئے نا وہ صاف اقرار کریں گے، چاہے وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، وہ رب کا معنی سمجھ جائے تو وہ اللہ کو مان لیں گے۔ وہ کہیں گے کہ بھائی جو ذات ایسی ہے وہی عبادت کے بھی لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کی لائق ہی نہیں۔ جو ذات تمام انسانوں کو عدم سے وجود میں لائی، یعنی میں اور آپ، یہ پوری کائنات، یہ آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، سمندر، کچھ بھی نہیں تھے، ایک زمانے میں کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو عدم سے وجود میں لایا، نیست سے ہست کیا۔ اب اللہ نے مجھ انسان کو اللہ پیدا ہونے سے پہلے روح کے ذریعے سے، اور اس کے بعد نطفے کے ذریعے سے، خون کے لوتھڑے کے ذریعے سے، پھر اس کے بعد گوشت پوست، پھر اس کے بعد پیدا کیا، ذرا بول کے جس وقت میں جو ضرورت ہے وہ ساری چیزیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ مکمل کفالت کیا، مکمل انتظام کر رہا ہے۔ جو ذات ایسی ہے نا وہی ذات ہماری عبادت کے بھی لائق ہے۔ جو ذات پورا کا پورا، جس ذات پر میں ڈیپینڈ ہوں وہی ذات میری عبادت کے بھی لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے، اللہ کے موجود ہونے، اس پر بے شمار دلائل۔ آپ کو پہلے بھی بتایا میں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑی جماعت ان کے پاس آئی تھی، بول رہی تھی کہ نہیں، اس اللہ نہیں ہے، ہم اللہ کے ہونے کو نہیں مانتے۔ حضرت نے کہا کہ میں ایک ذرا گہرا سوچ میں ہوں، میں ذرا ڈیپلی میں ایک چیز سوچ رہا ہوں۔ میں کیا سوچ رہے تھے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ ایک درخت ہے، بہت بڑا زبردست درخت ہے، وہ اچانک ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر گئے، اس کی لکڑیاں خود بخود آٹومیٹیکلی مل کر وہ ایک جہاز بن گیا، ایک شپ، ایک کپل بن گیا، بن کے وہ سمندر میں ایک طرف سے دوسری طرف لوگوں کو، سامان کو، لگیج، مال کو، یہ سارا کا سارا لے کر دوسری طرف جاتا ہے، وہاں اتارتا ہے، وہاں کے لوگوں کو یہاں آتا ہے، خود ہی پیسے بھی وصول کر لیتا ہے، برابر چلتا ہے، راستہ ذرا برابر بھی بدلتا نہیں۔ جو لے آئے تھے نا لوگ، وہ سارے کے سارے ہنسے، کیا بے وقوف ہیں، ہمیں تمہارے بارے میں کیا کیا کچھ سنے، اتنے انٹیلیجنٹ، اتنے ماہر کر کے کیا ایسے بے وقوف باتیں کرتے ہیں نا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ ظالموں، تم لوگ کیا ظلم کر رہے ہو؟
یہ جہاز خود بخود بن کے نہیں چل سکتا، یہ پوری کائنات، یہ آسمان، زمین، چاند، ستارے، یہ سارے کے سارے خود بخود کیسے چل سکتے بغیر اللہ کے چلائے؟ اللہ کے وجود پر بے شمار دلیلیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ شہتوت کا ایک درخت، وہ درخت کے پتے، وہ پتوں کو میں دیکھتا ہوں، مجھے اللہ کے ایک ہونے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ریشم کے کیڑے اس کو کھاتے ہیں تو ریشم بن جاتا ہے، ریشم دیتے ہیں۔ اگر کوئی شہد کی مکھی اس پر بیٹھ کر آتی ہے تو وہ اس کے ذریعے سے وہاں سے چوس کر جو کچھ بھی آ کر ہے اس کی وجہ سے وہ شہد بن جاتا ہے۔ بکری، گائیں یہ سب کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے گوبر وغیرہ کے علاوہ دودھ ان کے پیٹ سے نکل کر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے سمجھ میں آیا کہ ایک ہی پتا ہے، ایک ہی درخت ہے، مگر اس سے کھانے کے بعد یہ ڈیفرنٹ نتیجہ کہاں؟ یہی یقیناً کوئی پروردگار، کوئی ذات ہے جس کا یہ سب کام ہے۔ ربوبیت کا معنی سمجھنے کے لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ایک وائٹ قلعہ، ایک سفید سا قلعہ ہے، کیسٹل، ایک قلعہ ہے، اس کے اندر ایک یلو، ایک ذات، ایک جان، خوبصورت، چلنے والا، بولنے والا، سننے والا ایک جان، باہر سے اندر جانے کوئی راستہ نہیں، بالکل پیک سیل، اندر سے ایک جان خوبصورت نکل کر آتا ہے۔ حضرت بولتے تھے کہ انڈا ہے، انڈے کے اندر سے چوزا آتا ہے، کون کر سکتا ہے یہ کام بغیر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے؟ کسی کے بس میں یہ نہیں ہے۔ یہ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، آپ ذرا اپنے ہاتھ میں قرآن ہو تو اس کو دیکھو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اب آگے ربکم کی اللہ تعالیٰ صفت لائے ہیں، 5-6 صفتیں اللہ بیان کرے ہیں۔ کون ہے رب؟ رب کون ہے؟ الذی خلقکم، نمبر 1، جس نے تم کو پیدا کیا، کیونکہ رب بہت سارے کام کرنے والی ذات، اس میں سب سے بڑا انعام کیا؟ ہم کو جو پیدا کیا نا ہمارے پروردگار نے، یہی سب سے بڑا انعام، اس لیے اسی کا سب سے فرسٹ ذکر ہوا، خلقکم، تم کو پیدا کیا۔ ہاں، ہم کو بلکہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی روحوں کو اسی وقت پیدا کر دیا گیا تھا۔ ہمارا جسم ایک ایک زمانے میں، ایک ایک وقت میں، بلکہ انسان آنے جانے میں جسم کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہو رہے ہیں، لیکن ساری روحوں کو تو اللہ عالم ارواح میں ایک وقت قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ساری کی روحوں کو اللہ پیدا کر دیے تھے۔ اسی کو اللہ آگے کہا والذین من قبلکم، اللہ نے تم کو فقط نہیں، تمہارے سے پہلے جتنی امتیں گزری نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت شعیب، حضرت یوسف علیہ السلام، سارے نبیوں کی امتوں کو بھی اسی پروردگار نے پیدا کیا۔ یہاں ایک پوائنٹ ہے، اللہ نے کہا کہ تم کو پیدا کیا، تمہارے سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ یا اللہ، یہ کیوں اللہ یہ نہیں بولے کہ ہمارے بعد والوں کو بھی اللہ نہ پیدا کرتا سو؟ یعنی ہمارے زمانے کے بعد اگر انسان آئیں گے تو ان کو بھی اللہ نہ پیدا کرنے والا۔ من بعدکم کئی کو نہیں بولے اللہ، من قبلکم بول کر اسٹاپ کر لیا نا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے یہ امت محمدیہ لاسٹ امت ہے، امت محمدیہ کے بعد اور کوئی نئی امت آنے والی نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی، آخری رسول، قیامت تک بھی ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نئے سے نبی یا رسول بن کے آنے کا نہیں ہے۔ تو یہ امت بھی امت محمدیہ آخری امت ہے، اسی لیے اللہ من بعدکم نہیں بولے ہیں۔ رب، اس کی اللہ تعالیٰ صفت بیان کرتے ہوئے یہ 2 بولے ہیں کہ تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا۔ آیت کو ختم کرتے ہوئے اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تقوی آنا چاہیے تم کو، تمہارے پہلے والوں کو پیدا کیا، تم متقی بن جاؤ، تقوی تمہارے اندر آ جائے۔ تقوی کا ایک معنی تو یہ ہے کہ گناہ سے بچنا، اور ایک معنی آتا ہے عذاب سے بچنا۔ بہرحال تقوی کی طرف اللہ ہم کو اشارہ کرتے ہیں۔ یہاں آگے کی جو آیت ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں کو ہی بیان کیے ہیں، لیکن اس کو ختم کرے اللہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ بول کے، تم کو علم بھی ہے، تقوی بھی ہو، علم بھی ہو۔ خیر، ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کئی ساری نعمتوں کو جو بیان کرے نا، بعض نعمتوں کا تعلق کیسے ہے معلوم؟ ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے، ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے آسمان، زمین، چاند، ستارے، یہ سارے کے سارے بہت پہلے سے اللہ پیدا کر کے رکھ دیے، ہم کو معلوم بھی نہیں۔ اور بعض چیزوں کا تعلق ہماری پیدائش، وہ ہمارے سے تعلق ہے۔ تو بعض چیزوں کا تعلق صرف جسم سے ہے، بعض کا تعلق روح سے ہے۔ یہ بحث ذری لمبی ہو جائے گی۔ آگے دیکھیں آپ آیت کے اندر الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے یہ لکم، اللہ کیا کہتے ہیں؟ زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، ستاروں کو بنایا، چاند کو بنایا، سمندر کو بنایا، کس کے لیے؟ اللہ کہتے ہیں لکم، اے انسانوں سنو، تمہارے لیے بنایا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو مخدوم بنایا گیا، پوری کائنات یہ بندیاں ہیں، خادم ہیں، کام والے ہیں گویا۔
پوری کی پوری کائنات، انسان ہی اصل اللہ کو پیدائش میں، باقی سارے کے سارے انسان کی خدمت کے لیے۔ انسان کیا کرنا؟ انسان عبادت کرنا ہے اللہ کی۔ میں اور آپ اللہ کی عبادت کریں، یہی ہماری عقل مندی ہے۔ ہم بے وقوف ہیں، اگر ہم اپنے رب سے اپنا ناتا رشتہ توڑ لیے پھر ہمارے سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ جعل لکم الارض، اللہ نے کہا زمین کو پیدا کیا۔ یہ جو زمین ہے، زمین اللہ نے کہا کہ الارض فراشا، زمین کو بچھونا بنایا۔ بچھونا جس طرح سے نیچے کارپیٹ بچھاتے ہیں، بیڈ شیٹ بچھاتے ہیں، پلنگ ہماری نہالیاں ہیں نا جو ہمارے پاس جو فارم ہوتے ہیں بیڈ، ایسے اللہ نے زمین کو بنایا۔ ذرا سوچ کر دیکھو، اللہ نے زمین کو اگر پانی کے جیسا بناتا تو کچھ بھی رہنے کے قابل نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کیچڑ کے جیسا یا بالو جیسا ہوتا نا، بالکل پاؤں اندر رکھے دھس گیا، دلدل کے جیسا اللہ بناتا تو اس زمین سے یوز فائدہ ہی حاصل نہیں کر سکتے تھے ہم۔ اگر اللہ لوہے کے جیسا زمین کو بنا دیتا، لوہے کے جیسا، پتھر کے جیسا زمین کو بنا دیتا، جب بھی بڑا مشکل۔ ہم کتنی ساری عمارتیں بناتے ہیں زمین کو کھود کر، پھیا وہ جو بیسمنٹ اس کے اندر بناتے ہیں، زمین سے کتنے کام ہم لیتے ہیں، یہ سب لینے کے قابل ہی نہیں رہتی۔ تو اللہ نے اتنا نرم بھی نہیں اتنا سخت بھی نہیں، دونوں کے درمیان ایسے بنایا کہ انسان ان کے یوز ہو سکے۔ دوسرے پلانٹس کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، تو ویسا اللہ نے زمین نہیں بنایا، رہنے کے بالکل قابل بنایا۔ اللہ ہی کی تمام تعریفیں ہیں، الحمدللہ۔ والسماء بناء، آگے اللہ نے کہا اچھا یہ فراشا کے اندر سائنس کے اعتبار سے بچوں کو ایک پریشانی آتی کہ حضرت سائنس میں تو بولا گیا ہے کہ زمین گول ہے، کتنی ساری کتابوں کے اندر کہ فجی سے فلائٹ نکلتی ہے تو وہ امریکہ، پھر امریکہ سے فجی جاتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں کہ زمین گول ہے نا، یہ جہاں سے نکلی ریٹرن وہیں پر جب آ جاتی ہے فلائٹ تو اس سے پتہ چلا کہ زمین گول ہے۔ آسمان یہ سورج، یہ چاند سورج ہے نا، ان کا طلوع ہونا غروب ہونا یہ بھی بتاتا، ایک سائڈ سورج دکھتا ہے اور ایک سائڈ زمین کی طرف نہیں دکھتا ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ زمین گول ہے۔ بالکل جیسا ہمارے پاس یہ ہوتا ہے نا سطحی، جیسے ہمارے مثال کے طور پر آپ سمجھو ایک ہمارے سامنے ایک پلیٹ ہے، یہ پلیٹ جیسی ہے ویسی نہیں ہے، زمین گول بھی ہے اور بچھونا جیسا بھی ہے۔ قرآن میں اللہ وہ سسٹم، وہ الفاظ ہی اللہ تعالیٰ ایسے اصطلاح کو استعمال کرتے جو ان پڑھ بھی، ایک ان پڑھ قسم کا جاہل آدمی بھی سمجھ جائے، ایسے انداز سے اللہ بولتے۔ تو زمین گول ہے یقیناً، لیکن اتنی بڑی زمین ہے، اتنی بڑی زمین ہے تو دیکھنے والے کو تو ایسا لگتا کہ حضرت گول ہے کر کو بولے تو چلتے چلتے اچانک اوندہ گر جائیں گے کیا، ہمیں اوندہ ہو جائیں گے کیا، لڑک کو گر جائیں گے کیا؟ نہیں، اتنی بڑی ہے، گول بھی ہے بڑی بھی ہے، اس لیے اللہ نے یہاں پر فراشن کہا ہے، اپنی جگہ گول لیکن وہ بچھونے کی طرح دکھائی دیتی زمین۔ تو ایک بات بولنی ضروری تھی اس لیے بول دیا۔ خیر آگے کی چیز کیا، قرآن میں بعض جگہوں میں اللہ نے یہ بھی کہا والارض ذات الصدع، زمین پھٹ سکتی ہے، اس کے اندر ہم چلے، زلزلہ ہوتا ہے، کیا کیا واقعات پیش آتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو بچائے رکھا، زمین کو ہمارے رہنے کے قابل بنا کے، دھستے نہیں ہم اندر نہیں جاتے، اللہ نے بچائے رکھا ہے۔ اسی طرح سے دوسری جگہ اللہ نے کہا والسماء بناء، یہاں پر ہے نا آگے کہ آسمان کو اللہ نے چھت بنایا۔ قرآن میں ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمان زمین دونوں کو بھی پکڑ کر روک کر ہمارے حفاظت کے لیے بول کے رکھنے والی ذات کون؟ صرف اور صرف اللہ، اللہ خود کہتے ہیں۔ تو اللہ نے آسمان کو چھت بنایا ہے۔ وانزل من انبر، اس کے بعد کی نعمت بولتے ہوئے اللہ کہتے ہیں وانزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ بارش کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ سب سے پہلے آپ سمجھ جاؤ کہ سما ان کا معنی کیا۔ السما کسے بولتے؟ السما ہر اوپر کی چیز کو بولتے، آسمان کو بولے جا، بادل کو، ابر جو ہے نا اس کو بولے جا، کلاؤڈ، یا ہمارے گھر کے اوپر جو چھت ہے وہ چھت کو بولے جا، ہر اوپر رہنے والی چیز کو سما بول سکتے ہیں۔ اب بارش کہاں سے ہوتی؟ ایک سوال، یہاں تو اللہ نے کہا کہ آسمان سے بارش کو اتارتے ہیں، جبکہ دوسری جگہوں کے اندر اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، بادل سے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ ہی برساتا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا بارش بادل سے ہے، آسمان سے نہیں بول کے۔ اب صحیح کیا؟ دو بھی صحیح ہے۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھو، میں بلکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آنے کے لیے ایک بات بولتا ہوں کہ بوئنگ فلائٹ جو جاتے ہیں، ہم پلین میں جاتے ہیں، وہ اوپر ہوتے 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 اس قدر ہائٹ، اس قدر بلندی میں چلی جاتی، 30 پر 5000 فٹ، 30 پر 7000 فٹ اوپر چلی جاتی، ابر سے، بادلوں سے اوپر، وہاں بالکل نیلا آسمان صاف نظر آ رہا ہوتا۔ حالانکہ فلائٹ کے نیچے ابر ہے، وہ ابر سے بارش ہو رہی ہے، لیکن ابر کے اوپر جو فلائٹ ہے، بادل کے اوپر جو فلائٹ ہے، ذرا برابر بھی وہ معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بارش کا فیصلہ، کہ کہاں بارش ہونا، کتنی ہونا، کیسے ہونا، یہ فیصلہ تو آسمان سے ہوتا ہے،
لیکن اس کے لیے ذریعہ اور سبب اللہ نے بادل کو بنایا ہے. تو دونوں باتیں صحیح ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی تھی, وہ مثال بھی آپ کو کہنا چاہوں گا میں, کہ بارش کا جو پانی ہوتا ہے نا, زمین کئی ٹائپ کے ہوتے ہیں. بعض زمین وہ ہوتی ہے جیسا کہ پہاڑ ہے, پورا کا پورا پانی بارش کے ذریعے سے جتنا ہوا پورا کا پورا بہہ کر نیچے چلا گیا, ایک ڈراپ بھی اس میں نہیں رکا. زمین بعض وہ ہوتی ہے کہ بالکل سخت ہوتی ہے, اس میں پانی تو آ گیا لیکن اندر جذب نہیں کرتی ہے, اپنے اندر لیتی نہیں ہے وہ زمین. ہاں اوپر کھڑا ہو گیا ہے نا, دوسرے پرندے جانور یہ آتے ہیں, انسان آتے ہیں, پانی اٹھاتے ہیں, پیتے ہیں, یوز کرتے ہیں دوسرے, لیکن خود وہ زمین کو یوز نہیں. نمبر 3 تھرڈ ٹائپ وہ زمین جو خود بھی پیتی ہے, اندر جذب کر لیتی ہے, اور اوپر بھی پانی کچھ ٹھہرتا ہے, دوسروں کو بھی فائدہ. یہ قرآن آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑا مجاہدہ, آپ بیٹھتے ہیں, کچھ سیکھتے ہیں, کئی گھنٹے سیکھتے ہیں, اس کے بعد یہ تفسیر سنتے ہیں. اتنا سب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اندر بھی قرآن کی ہدایات کو, اللہ تعالیٰ کی اس تعلیمات پاکیزگی کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں, اور ایسے ہی آپ دوسروں کو بھی نفع پہنچانے کا ذریعہ ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی مثال دے کر یہی سمجھایا, ہدایت, اسلام, قرآن جو ہے نا, اس کو اپنے اندر جذب بھی کرنا اور دوسروں کے فائدے کے لیے بھی ہمیں ذریعہ بننا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اب بارش کے پانی کے ذریعے سے اللہ نے کہا پھر اس پانی کے ذریعے پھلوں کو نکالا. اس سے پہلے کہ کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہوا, یہاں ایک انسان کو یہ خیال آ سکتا ہے, حضرت آسمان زمین ہم نہ پیدا کرے سو, یہ سب چیزوں میں ہم نہ رتی برابر بھی کیا بھی پاور نہیں, کنٹرول نہیں, ٹھیک ہے, اوکے, یہ تو مانتے ہیں ہمیں, لیکن زمین سے جو پھل پھول اناج یہ سب ہے نا, اس میں سب ہمیشہ حضرت کرے, ہمیں ہل چلا کو, ہمیں دوائی ڈال کو, ہمیں اسے بیج ڈال کو, ہمیں محنت کر کو, ہمیں اگا کو, ہمارے سے نہ وہ ہوا, وہ کیسا اللہ ایسا بولے جب میں پھل نکالیا بول کو بارش کے پانی سے, وہ تو ہمیں کرے سونا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس نعمت کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ دیکھ انسان, تو تیری اپنی عقل اور محنت کی وجہ سے یہ سب آئے بول کے نہ سمجھ, تیرا کام صرف اتنا تھا کہ بریک, جو رکاوٹ ہے نا, وہ رکاوٹ کو تو ختم کر دیا, بس اتنا چاہیے, باقی سارا کام اللہ نے ہی کیا. بیج دیکھو, زمین پر سے وہ کیڑے مکوڑے, یہ زہریلے مواد, زہریلے وہ جڑ, یہ ساری چیزیں نکال کر چھوڑ دینا تیرا کام تھا, بیج ڈال دینا تیرا کام تھا. پانی کیا تیرا بنایا ہوا, کیا اللہ کا جو بنایا ہوا, زمین, وہ پودا, وہ بیج, وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا, بس تو بیچ میں سے رکاوٹ کو ختم کر کے پانی کو وہاں بیج, وہ زمین میں بیج کو بونے کے بعد پانی کو وہاں پہنچا دیا. تو کیا اس بیج سے دانے نکالا, کیا تو نے اسے جو نکلتے ہیں وہ اس کو تو نکالا, کیا تو نے پودا اوپر کیا, کیا تو نے اس کے اندر ٹہنیاں بنائی, کیا تو نے اس میں پتا لگایا, نہیں نا, سارا کا سارا کام تو اللہ کا. اسی کو اللہ سورہ واقعہ کے اندر بہت پیارے انداز میں بولے, افرأیتم ما تحرثون, تمہیں ہل چلاتے, تمہیں کھیت بناتے بول کے سمجھ گئے کیا, اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, تم نہیں, ہم کرتے ہیں, کھیت پھل پھول یہ ساری چیزیں نکالتے ہم ہیں. تو انسان کو ایک ڈاؤٹ آ سکتا تھا, اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ نعمت بھی انسان پورا کا پورا میری وجہ سے ہے, تیری وجہ سے نہیں. تو اس پر بھی ہم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. زمین سے اللہ صرف پھل نہیں, صرف اناج نہیں, کئی قسم کے پھل, کئی قسم کے پھول, کئی قسم کے اناج, اس کے علاوہ آئل بھی نکالتے ہیں لوگ, پیٹرول ڈیزل کے ذریعے سے جو کچھ بھی وہ ہم کو حاصل فائدہ ہو رہا ہے, ان سب کا جو اصل ہے نا وہ آئل, وہ کروڈ آئل وہیں سے نکالتے ہیں. گولڈ نکالتے ہیں کئی جگہوں کے اندر. چلیں آگے ہمارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ انسان خدا کی عبادت کرے, ساری کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہے, یہی انسان کو پیدا کرنے سے اللہ کا مقصد. اگر ہم انسان بے وقوف ہو کر اللہ کے علاوہ کے اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیے, اللہ سے اس عہد کو توڑ لیے, پھر اللہ ہم کو اٹھا کے در کی ٹھوکری کھانے کے لیے پھینک دیں گے. ہم جگہ جگہ ماتھا ٹیکتے پھریں گے, غیر اللہ کی پرستش میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اللہ نے کہا, یہاں پر اشارہ کر کے اللہ نے کہا, اچھا بھائی ایک مثال کے ذریعے سے میں اسی بات کو آپ کو سمجھاؤں. انسان بہت بے وقوفی کام کرتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ایک اسٹیشن میں ایک آدمی پہنچا, کھیڑے والا آدمی اسٹیشن میں پہنچا, دیکھا کہ وہ وہاں پر جو گارڈ ہوتا ہے نا, وہاں کا جو اسٹیشن ماسٹر ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں 2 بتیاں تھیں, 2 لائٹس تھے, ایک گرین ایک ریڈ. انہیں بتاتا ہے گرین تو کوئی ٹرین چلی جاتی ہے, انہیں ریڈ بتاتا ہے تو چل کر جو آئی ٹرین وہ رک جاتی ہے. کیا بھئی رننگ ٹرین کو انہیں ایک لائٹ بتا کو روک ڈالتا, اور سٹاپنگ ٹرین کو, کھڑی ہوئی ٹرین کو انہیں لائٹ بتا کو چلا ڈالتا. یہ کیا کہ میجیکلی اسٹک ہے جیسا ہے, یہ زبردست طاقت ہے نا اس میں, کیا خطرناک طاقت ہے یہ.
पहाड़ के जैसे, एक एक मालगाड़ी का एक एक बोगी भी पहाड़ के जैसे हैं। सो ये कंटेनर भी, ये भी, वो भी, इससे जाको टिका डालते कहते क्या मैजिकली लाइट रहेंगी ये, बोल को रात में बड़ा एहतिमाम के साथ आपको उन्हें चोरी कर लग गया कहते हैं। इसमें इतनी ताकत है कि इतनी बड़ी ट्रेन को टिका डालती बोले तो हमें उसको इंसान को टिकाना बोले तो होगा नहीं क्या, ये रखो टिका दे ले जा बोल को। अब एक अक्लमंद आदमी यानी तुम्हें मैं सभी भी हंसेंगे, क्या तुम्हें अकल है क्या उसे, ये लाइट से नहीं रे बाबा। वो ट्रेन चलाने वाला जो ड्राइवर होता ना, वो ड्राइवर की वजह से ट्रेन चली सो रुकी सो। अब एक बड़ा अक्लमंद रहेगा, वो बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, ड्राइवर का भी कमाल नहीं है इसमें, वो जो मशीन है उसमें ब्रेक है, ब्रेक सिस्टम है, वो उसका कमाल, उसकी वजह से रुका सो। ड्राइवर एक ही चाहे तो नहीं होता। ट्रेन के चलने में खाली ड्राइवर का नहीं बल्कि स्टीम जो है ना वहाँ पर, वो कोयला है, आग है, पानी है, उसकी वजह से होता। तो सबसे बड़ा अक्लमंद जो इंसान होगा वो डीपली इस मेन हकीकत तक पहुँचेगा। वो बोलेगा कि देखो ये कोयला, ये आग, ये पानी, ये हवा, ये सारी चीज़ें अल्लाह की पैदा की हुई। तो ट्रेन का चलना इसमें गार्ड का नहीं, ड्राइवर का नहीं, मशीन का नहीं, वो किसी का नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत का दखल है। ये अगर समझ में आ जाए ना तो फिर फ़ी कुल्ली शैइन आयतुन, कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ में अल्लाह के एक होने की दलील समझ में आ जाएगी। तब अल्लाह बड़े प्यार से हमको कहते हैं कि जब तुझे इतना समझ में आ गया कि अल्लाह के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड हैं, फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक न ठहराओ। निद्दुन, निद्दुन उसकी जमा है अंदाद, सिंगुलर प्लूरल है, अंदाद का माना शरीक। ला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू, ला निद्द ला, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। व अंतुम तालमून, अच्छी तरह से समझ में आ गया ना आपको, इसलिए अल्लाह ताला ये मज़मून को बोलकर व अंतुम तालमून कहते हैं। इसके बाद व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, और अगर तुम शक में हो इस कुरान की तरफ से जो हमने उतारा अपने बंदे पर, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, तो तुम इस जैसी एक सूरत ले आओ। वदउ शुहदाअकुम, और तुम बुलाओ अपने मददगारों को, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फ़इल्लम तफ़अलू, फिर अगर तुम ऐसा न कर सको, वलन तफ़अलू, और हरगिज़ तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, फ़त्तक़ुन्नार अल्लती वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, तो तुम डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर यानी बुत हैं। उइद्दत लिल काफिरीन, जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। यहाँ से क्या वइन कुंतुम, ये आयत नंबर 20 पर 3, 20 पर 4, इसमें अल्लाह ताला रिसालत, जो हमारा दूसरा मेन अक़ीदा है रिसालत, उसके बारे में अल्लाह ताला बताते हैं। यहाँ वइन कुंतुम फ़ी रैबिन, अगर तुम शक में हो, यानी कभी कभी ऐसी चीज़ें होती जिसमें डाउट करने का चांसेस नहीं होता, फिर भी हमारे अपने इंसान अपने मठूस दिमाग की वजह से उन्हें शक करने लगता। तो ये कुरान शक करने की चीज़ ज़र्रा बराबर भी नहीं, फिर भी अगर मठूस हैं तुम, अक्लमंद नहीं हैं, तुमको शक आ गया है, तो अल्लाह कहते हैं कि देखो ये देखो। अब यहाँ अल्लाह अला अब्दिना लाए हैं, जैसा मैं पहले भी बताया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, सूरह कहफ में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा, हालांकि यहाँ रसूल नबी बोल के लाकर रह जाता, लेकिन अला अब्दिना लाकर अल्लाह बता दिया कि अब्दियत है ना इंसान के अंदर सबसे आला स्टेज उसका बंदा बनना ही है, बंदी होना ही है। मुशरिकीन कुरान करीम के बारे में बोलते थे कि असातीरुल अव्वलीन, ये तो अगलों की कहानियाँ हैं, फ़लाँ ज़माने में कौम थी, कहते ऐसा करी, कहते वैसा करी, कहते ये तो अगलों की कहानियाँ हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा सिर्फ अगलों की कहानी क़िस्से की किताब नहीं है, फ़क़ुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून, ऐ नबी इसको पढ़कर सुनाइए उनको अक़ल, उनको सबक, लेसन, कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। मुशरिकीन ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लसाहिर मजनून, साहिर जादूगर कहा, मजनून पागल कहा। वही में उन लोगों ने शक किया, भाई ये इंजील ज़बूर सब एक ही वक्त में पूरे के पूरे आ गए ना, ये कई को 20 पर 3 साल में ज़रा 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 बोल के कुरान आया, ये क्यों ऐसा आया? इसलिए उन लोगों को शक हो रहा था। कोई मजमून लिखने वाला है, ऑथर लिखने वाला है, कोई शायर, कोई शायरा शेर बनाने वाली है, शेर बनाने वाले हैं, किस्से कहानियाँ लिखने वाले हैं, ज़रा ज़रा बोल के लिखते पब्लिश करते, लिखते पब्लिश करते। वैसा है ना ये हुजूर कब कब टाइम मिला कि जब बेट को लिखो दिखाए जैसा है ना बोल के ऐसा सब एतराज़ करे। तो अल्लाह ने एक चैलेंज दे दिया, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। क्या अल्लाह चैलेंज दिया? बड़े अरब के एतबार से बड़े बलीग, फसीह, समझदार, अक्लमंद, ज़ुबान के, अदब के बड़े ज़बरदस्त माहिर, वो लोग ग्रामर के एतबार से बड़े माहिर अरबी में। तो अल्लाह बोले कि इतने बड़े ग्रामर के माहिर अपने आप को बोलते हैं ना, लाओ ना ऐसा चाहिए कुरान, ये कुरान है ना, इसी के जैसा कुरान लाकर बताओ, देखेंगे। एक चैलेंज है कुरान में, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, पूरे दुनिया के इंसान जिन सब जमा हो गए, कई को
کس بات کے لیے؟ اسی جیسا ایک قرآن ریڈی کر لینا بول کے. لا یأتون بمثلہ، ہرگز نہیں لا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیرًا، اللہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بولے ہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، بھائی 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں سے 104 صورت چھوڑ ڈالو، خالی 10 صورت لا کر بتاؤ. یہ بھی ایک چیلنج اللہ کرے تھے. کم یعنی پورا کا پورا قرآن ٹوٹل سیم پیش کرنا تم نے نہیں ہو سکتا، تو کم سے کم قرآن کی صورتوں میں سے سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا، سورۃ الاخلاص، ایسی 10 صورتیں لاؤ. بس وہ بھی نہیں لا سکے. اللہ نے ایک چیلنج یہ بھی کیا، جیسا کہ یہاں ہے سورہ بقرہ میں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت تو سورہ کوثر ہے، سورہ عصر ہے، سورہ اخلاص ہے، ایک تو لا کر بتاؤ. 1500 سال کے قریب ہو گئے، 1440 پر 5 ہجری ہے، 1500 سال کے قریب ہو گیا. آج تک بھی وہ چیلنج ویسا کا ویسا باقی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے قرآن. بعض بدبخت پیدا ہوئے، شیطان مسلمہ کذاب تھا، حضور کے زمانے میں پیدا ہو گیا تھا، اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا. سورہ زاریات کے جیسا میں ایک صورت بناتا ہوں بول کے بنایا، بہت ایک کامیڈی، ایک فن ہو گیا، مذاق سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. سورہ قاریہ کے جیسا الفدا مزلفدا الفیل ملفیل، ایسا سب بنایا. بدبخت دیکھنے والے سارے کے سارے ہنس پڑے، کیا بھائی یہ کامیڈی ہے نا، زبردستی ہے، یہ تو مذاق ہو گیا نا بول کے. ایسے بدبخت آدمی بنا کر دکھایا، لیکن کون بھی کیا قرآن کے جیسا نہیں بنایا. یہ بہت طویل مضمون ہے، بہت زیادہ وقت لگ جائے گا اس میں، ایک مہینہ بھی اگر کہیں تو کم. صحبان وائل بول کے ایک بڑے فصیح عرب کے آدمی گزرے ہیں. انہوں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرے تک ایک ورڈ کو دنیا زندگی میں ایک ہی بار بولے ہیں. اب پانی بول کے ایک بار بول دیے تو سیکنڈ ٹائم انہوں پانی نہیں بولتے. ڈکشنری میں اس کے لیے اور ایک کیا لفظ ہے کہ وہ تھرڈ ٹائم اور ایک، فورتھ ٹائم اور ایک، ایسا سچ بات کریں ہیں عربی زبان میں. انہوں اتنے بڑے ماہر، انہوں بھی بولے قرآن کے جیسا مثال پیش کرنا نہیں چھوڑ سکتا ہرگز. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، آپ کو یاد ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے زمانے میں ڈاکٹرز جیسے ہمارے زمانے میں MBBS، پھر MD، پھر PG بول کے سب گریڈ بڑھا دیتے نا، ایسا ماہر ڈاکٹر، طبیبوں کا، حکیموں کا دورہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. اس لیے ان کے زمانے میں کوڑی کی بیمار، اگر کوئی آدمی کوڑ کی بیمار میں مبتلا ہو گیا تو علاجش نہیں بول کے وہ لوگ ڈیسائیڈ کر لیے تھے. اندھا ہے تو کوئی علاجش نہیں کر کے ڈیسائیڈ کرے تھے. وہ زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا وہ یہی کہ کوڑ کی بیماری کو اچھا کرتے تھے. وَيُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اندھے کو اچھا کر ڈالتے تھے. تو وہ معجزہ ان کو ملا. جادوگروں کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. تو ان کو عصائے موسیٰ، وہ عصا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسا جادو دیا کہ ان کے جادو کے سامنے، یعنی وہ ان کے معجزے کے سامنے ساری دنیا کے جادوگروں کے جادو بالکل ماند پڑ گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے ڈکشنری کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے زبردست عربی بولنے والے آج تک ویسا کوئی پیدا نہیں ہوئے. اس زمانے میں تھے، ایسے ماہر تھے. ان کے بیچ میں رہ کر ایک امی نبی کو رکھ کر اللہ تعالیٰ ایسا قرآن دیا کہ بالکل معجزہ بن گیا. آج تک نہیں، حضور کے زمانے کے ساتھ ہر نبی کو جو معجزہ ملا وہ نبی گئے تو معجزہ بھی ختم. لیکن ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ جو قرآن ہے آج بھی ہمارے ہاتھوں میں، ہم اس کی تفسیر سنتے ہیں، قیامت تک بھی رہے گا. یہ ہمیشہ کے لیے دیا گیا معجزہ. تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ، کوئی انسان یہ بول سکتا حضرت میرے سے تو نہیں ہو سکتا، ہمارے گرو ہیں، ہمارے ایک استاذ ہیں، انہوں یہ قرآن کے جیسا مثل لائیں گے انہوں. تو اللہ بولے چیلنج ہے، کھلا چیلنج ہے، کون تمہارے ماہر ہیں کہ سب کو بلا لو، اس کی جیسی مثال پیش کرو. یعنی انگریزی میں بولیں گے نا، اف یو اگر تم یہ کرو تو تم کو یہ ملے گا، اگر تم یہ نہ کرو گے تو یہ نہیں ملے گا. ایسے اللہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، قرآن کی مثل پیش نہیں کر سکتے گا تو مان لو ہمیں بے بس ہے اور یہ قرآن صحیح ہے کر کو مان لو. کئی کو خامخواہ جہنم کو جاتے. بیچ میں اللہ غیرت کو للکارنے کے واسطے یہ بھی بولے وَلَن تَفْعَلُوا، خالی اف یو نہیں بولے، ہرگز کر نہیں سکتے، ہرگز کر نہیں سکتے. وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز قرآن کی مثل پیش بھی نہیں کر سکتے بول کے اللہ للکارے. لاسٹ میں اللہ یہ بولے ہیں کہ پھر اگر ایسا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ، تو اس جہنم سے ڈرو. جہنم کا خامخواہ کیوں ایندھن بنتے ہو؟ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ کو جلانے کے لیے، وہ آگ کو بھڑکانے کے لیے کیا چیز یوز کی جاتی ہے؟ اللہ اکبر، الناس، لوگوں کو ڈال کے، وہ جیسا چولہے میں آگ جلانے کے لیے لکڑی ڈالتے ہیں، تیل ڈالتے ہیں، پیپر ڈالتے ہیں نا، ایسا آگ کو روشن کرنے، بھڑکانے کے لیے انسانوں کو پھینکا جائے گا، وہ جہنم. وقودها الناس والحجارہ. نمبر 2 بولا گیا حجارہ. حجارہ کیا؟ پتھر سے مراد کیا؟ مفسرین نے لکھا کہ جن پتھروں کو بت بنا کے، مورتی بنا کے، اسٹیچو بنا کے پوجتے تھے نا، وہ پتھر. یا بعضوں نے کہا کہ بارود کے جیسا، بالکل انگار کو، آگ کو بہت تیز کر دینے والا، ویسا گندک کے جو پاور کا جو ایندھن والا پتھر ہے نا، وہ پتھر یہاں مراد ہے بول کے. جو بھی ہو،
یہ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو جہنم سے بچو. جہنم کے 7 طبقات ہیں, پورے کے پورے طبقے سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو پناہ میں رکھے. اس کی بات کی جو آیت ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور آپ بشارت سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. اس بات کی بشارت أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي کہ ان کے لیے جنتیں ہیں, مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تجری من تحتها الانہار کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا جب کبھی وہاں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا, قالوا تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں کھانے کو دیا گیا اس سے پہلے. واتوا به متشابہا انہیں ایک دوسرے کے مشابہ پھل دیے جائیں گے. ولہم فیہا ازواج مطہرہ اور ان کے لیے ان میں پاک صاف بیویاں ہوں گی. وہم فیہا خالدون اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اس آیت میں اب تک اس سے پہلے میں جو آپ کو بتایا اس میں نہ ماننے والے اللہ کی بات توحید رسالت کو نہ ماننے والوں کا برا انجام خطرناک انجام کیا یہ بولے اللہ. اب یہاں سے اللہ جو لوگ قرآن کی ہدایت کو مانتے ہیں توحید رسالت کو مانتے ہیں میں اور آپ ہیں ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں بشارت خوشخبری اچھا انجام سناتے ہیں. یہاں دیکھو آپ آیت کے شروع میں بشیر اے نبی خوشخبری دیجئے. کس کے لیے؟ صرف ایمان والوں کو نہیں بولا گیا, جو ایمان بھی لائے عمل صالح بھی کیے. تو عمل صالح بھی ضروری ہے. صالح اعمال یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے. جو چیز اللہ کے حکم سے ہو رسول اللہ کے طریقے پر ہو وہ کام عمل صالح ہے. کوئی عید کے دن روزہ رکھ لے یہ عمل صالح نہیں, گناہ ہوگا اسے. کوئی حج کے دنوں میں کوئی عمرہ کرے عمل صالح نہیں, گناہ ہوگا, کیونکہ یہ منع کیا گیا. رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے, رسول اللہ منع کرے ہیں. بدعات رسومات ہیں, کتنی ساری قباحتیں ہوتی ہیں. یہ سارے کے سارے اللہ کا حکم نہیں, رسول کا طریقہ نہیں. مکروہ وقت میں نماز پڑھنا گناہ ہوگا اس پر. دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا اچھا کام ہے, اللہ کا حکم ہے, نبی کا آرڈر ہے, لیکن اس عورت کا ارادہ ہے دکھاوا کرنا تو اللہ کے نزدیک وہ سب کچھ اچھا عمل ہونے کے باوجود بھی قبول نہیں ہوگا. تو عمل کتنا بھی اچھا لگے کتنا زبردست لگے اگر وہ اللہ کا حکم نہیں ہے نبی کا طریقہ نہیں ہے تو پھر برا ہی برا ہے. یہاں کیا بولا گیا ہے؟ ایمان والوں کو خوشخبری کس کی ہے؟ ان لہم جنات. جنات کا معنی جنتیں, ایک جنت نہیں جنتیں. اسی لیے مفسرین کہتے ہیں, بڑی لمبی تفصیل ہے ابھی کے لیے منہ خواہ نہیں, بہت شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جنت کے کل 8 طبقات ہیں. ایک ہے جنت الفردوس اور ایک ہے جنت العدن, ایک ہے مأوا اور ایک ہے جنت دار الخلد جس کو کہا جاتا, اور ایک ہے دار السلام اور ایک ہے دار المقامہ اور ایک ہے علیین اور ایک ہے جنت النعیم. تو یہ جنت کے 8 طبقات 8 درجے ہیں. آگے بولا گیا کہ ان کو جنتیں ہیں تجری من تحتہا جن کے نیچے سے بہتی ہیں الانہار نہریں. یہ بھی سنگولر نہیں پلورل لایا گیا ہے, نہریں. سورۃ محمد حامیم میں ایک صورت آتی ہے وہاں پر اللہ اس کی وضاحت کرے ہیں. فیہا انہار من ماء غیر آسن. نہر جنت کے اندر جو نہریں ہوں گی نا 4 ٹائپ کی نہریں ہوں گی. نمبر 1 پانی کی نہر ہوگی, بالکل صاف شفاف پانی. نمبر 2 شہد کی نہر ہوگی, ندی ہوگی. نمبر 3 دودھ کی ملک کی نہر ہوگی. نمبر 4 شراب کی. شراب کا مطلب جس میں نشہ نہیں آتی, دنیا کے شراب کی طرح نہیں, وہ نشے کے بغیر بہترین وہ شراب, اس شراب کی نہریں بھی وہاں ہوگی. آگے اللہ نے کہا جنتیوں کو وہاں پر میوے ملیں گے, پھل ملیں گے. کیا دنیا میں ایپل ہے, کسٹرڈ ایپل ہے, مینگو ہے, آرنج ہے, بنانا ہے, جیسا نام جیسی شکل ہے نا ویسے ہی پھل وہاں ملیں گے اس کو. اب دیکھ کر جنتی کہے گی, اب جنتی ایک عورت ہے وہ کہے گی اللہ یہ تو دنیا میں ہمیں کھائے سوچنا سیم ہے نا, پہلے تو کھا کو دیکھ ماں, بولا جائے گا فرشتوں کے ذریعے سے. اب وہ کھا کر دیکھے گی بالکل ٹیسٹ علیحدہ. یا اللہ دنیا کے ایپل کے مزے کو بھی اس کو بھی آسمان زمین کا فرق ہے نا بول کے وہ بولے گی. اسی کو اللہ نے کہا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, مشابہ پھل ان کو دیے جائیں گے, یعنی آلریڈی وہ دیکھے سنے ہیں ویسے پھل رہیں گے. بعض علماء نے یہ کہا کہ جنت کے فار ایگزامپل فرسٹ ویک جو ان کو دیے گئے ویسے سیکنڈ ویک بھی ان کو, سیکنڈ ویک میں بھی جمعے کے دن وہی پھل ان کو آئیں گے. وہ سوچیں گے کہ جنتی ارے گئے وار ہم جمعے کچھ نہ ہمیں کھائے سو یہ نہیں, ڈشز ایک ہی ٹائپ چکن کے اس میں کئی ٹائپ کے ویرائٹی سے عورتیں بناتے ہیں. آپ لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں یہ معاملے میں تو اس میں LKG آپ اس میں PhD کرے ہیں. سو آپ کو کیا سمجھانا, کبھی کبھی ایک چیز آپ بھی بناتے, کسی اپنے رشتہ دار گھر گئے وہاں جا کر بولیں گے کہ ارے یہ تو میں بھی کھائی ہوں نا, ہمیں بھی بناتے لیکن ایسا ٹیسٹ آج تک دیکھ کو نہیں. تو یہ ہے جنت کے میووں کا مزہ ذائقہ. جہنم میں جہنمیوں کو عذاب کے بارے میں ایک آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. جہنم اچھی طرح ان کو سزا دو, ان کا عذاب ہوتے 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 بڑھتا جائے گا.
ایسے جنتیوں کو جو نعمت ملتی نا، ہوتے ہوتے اس کا ذائقہ، اس کے ڈفرنٹ ٹائپ یہ بڑھتے جائیں گے. آگے اللہ نے کہا ازواجن، اس میں جنتیوں کو ازواج ملیں گی. کون؟ بیویاں ملیں گی. آپ کے بارے میں، آپ عورتوں ہی کے بارے میں 2-3 باتیں ہیں یہاں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو جنت میں حوریں تو ہوں گی، لیکن جنت میں جس مرد کی جو بیوی ہے نا، وہ بیوی بھی اس مرد کو ملے گی. جنتی عورتیں حوریں کستوری سے، زعفران سے، عنبر سے، موتی سے بنی ہوئی، اتنی پاکیزہ، اتنی پاکیزہ. لیکن وہ آپ عورتوں کو دیکھ کر، جنت میں جو انسانی عورتیں جو جنت میں جاتی نا، آپ عورتوں کو دیکھ کر رشک کریں گی. حدیث روایتوں میں آتا ہے کہ رشک کر کے وہ سوال کریں گی کہ اے عورتوں، ہم تو یہاں ایسے پاکیزہ چیز سے بنائے گئے، مگر تم لوگ ہمارے سے بھی زیادہ زبردست، بیوٹیفل، خوبصورت کیسے ہو؟ تو آپ جنتی عورتوں کا جواب ہوگا لصلاتنا وصیامنا، ہماری اپنی نمازیں اور روزے کی وجہ سے. کیا مطلب؟ آپ گویا حوروں کو بولو گی تم تو یہاں مفت میں بیٹھ کے ایک رتی برابر بھی کیا بھی جسم کو ہلائے نہیں، لیکن ساری نعمتیں تم کو یہاں مل رہی ہیں، کھا رہے ہو، لیکن ہم تو دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اولاد کی تربیت میں، شوہر کی فرما برداری میں، گھر والوں کی خدمت میں، دین کے لیے اپنے قربانی دینے میں. جیسے اب یہاں بیٹھے ہو آپ تفسیر سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، یہ خود بھی آپ کی قربانی ہے. تو اس طرح سے مشقتیں برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ ہم کو یہ حسن دیا، یہ مقام دیا. روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی حوروں کی سردار آپ عورتیں ہی ہوں گی. جس طرح سے کہا گیا سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تمام جنتی انسانی عورتوں کی سردار، ویسے حوروں کی سردار تم ہی عورتیں ہوگی. اسی لیے علماء نے کہا اگر عورت اپنے شوہر کو نیک بنائے، اپنے شوہر کو نیک نمازی بنائی ہے، شوہر بڑا دیندار ہے، تو شوہر کا حق ادا کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، تو شوہر کے بچوں کے باہر جا کے وہ جو نیکی کرتے ہیں نا، ہر نیکی میں شوہر کے بچوں کے ہر نیکی کے کام میں بیوی کا بھی حصہ. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے نفل نماز، نفل روزوں سے بھی زیادہ ثواب گھر کے کام کاج میں، گھر والوں کی خدمت کے اندر ہے. مطہرۃ، آگے کہا گیا کہ یہ عورتیں کیسی ہوں گی؟ پاک ہوں گی. کس سے پاک ہوں گی؟ تیزی سے بول دیتا ہوں میں، ناشکری کی صفت نہیں ہوگی. دنیا میں عورتوں کے اندر یہ ایک بڑی کمی ہوتی ہے، ناشکری، لیکن یہ ہرگز نہیں ہوگی. وہاں دنیا میں حیض، نفاس، بول، براز، آنکھوں سے، ناک سے نکلنے والی گندگی، یہ سب کچھ بھی نہیں ہوگی وہاں پر. ساری چیزوں سے پاک، اخلاقی گندگیوں سے پاک. ہمیشہ انسان کو 3 چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. ایک ہے مبدا، میں کہاں سے آیا. دوسرا سوچنا ہے کہ معاش، میں کہاں ہوں، کیسے ہوں. نمبر 3 ہے معاد. آج ہم نے تفسیر میں جو سنی ہے، تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا. اب جو زندگی چل رہی ہے یہ اللہ کے روزی دینے کی وجہ سے، اور جاؤ گے، اچھا کام کرو گے تو جہنم، اچھا کام کرو گے تو جنت، اچھا کام نہیں کرو گے تو جہنم. یعنی جنت جہنم کے بارے میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہم کو سمجھ میں آئی کہ اب اس کے بعد قیامت میں اللہ پیدا نہیں کریں گے، آلریڈی جنت جہنم کو پیدا کر دیا گیا ہے. آخر میں ایک بات یاد آئی لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں بولا کہ عورتیں، جنت کی عورتیں حوروں کی سردار یہ دنیا کی عورتیں ہوں گی، آپ لوگ ہوں گی. ایک شوہر گھر میں باہر کاکروچ کو مارنے کی دوا بیچنے والا ایک آدمی آیا تو اس سے بحث کر کے اسے نہیں دوا نہیں چاہیے بول کے منع کر دیا. عورت سن کو خوش ہو گئی، ارے ہمارے شوہر کتنے نرم دل ہیں، کیڑا کاکروچ کو بھی مارنا نہیں چاہتے نا. خوش ہو کر اندر چلی گئی وہ. اس کے بعد انہیں دکان والے کو بولیا کرتے گھر کے اندر ہی 100 آدمیاں میں کاکروچ کو ایک ہی کیا کہ انہیں ڈر لگ ہے، انہیں اسے بھی تو مارنے کیسے دوا لگا گا، پھر کسے ڈرنا سونے بول کے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم سنے ہیں اللہ تعالیٰ اس نور قرآن کے ہدایت کو، نور کو ہمارے دلوں میں بسا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.